جامعۃ الرشید اس وقت عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے افراد کار تیار کر رہا ہے اور جدید انداز میں کام کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کے حوالے سے کیا کہیں گے اور JTR میڈیا کے حوالے سے کیا تاثرات؟ دیکھیں، مجھے جامعۃ الرشید کو دیکھنے کا اور وہاں جانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میں 2-3 حوالوں سے اس کے کردار کا معترف بھی ہوں اور اس کو سراہتا بھی ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں. جی. ایک تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ لوگ جو کہ نمود و نمائش سے ہٹ کے جی وہ نتائج کی بنیاد پہ دیکھ کے خاموش مجاہد کا کردار ادا کرتے ہیں، تو اور ان لوگوں کا میں قدردان ہوں. تو ایک تو مفتی عبدالرحیم صاحب اسی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں. صحیح. دوسری بات کہ میں نے یہ محسوس کیا، دیکھا ہے کہ جو تقلید اور ایک لگا لپٹا رستہ ہے اس کو اپنانے کی بجائے جامعۃ الرشید نے ہر دور میں اپنے آپ کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اجتہادی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے. مجھے بھی جامعۃ الرشید کے اس کے ذمہ داروں کے کسی وقت کے کردار سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ اگر آج سے 30 سال قبل انہوں نے ملکی مفاد کا اور حالات کا اور دین کا تقاضا کچھ اور سمجھا، تو انہوں نے کسی لیت و لال سے کام لیے بغیر اور کسی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے کوشش کی. اور آج جس چیز کو وہ ضروری اور حق سمجھتے ہیں اور یا وہ اس ریاست اور اس ملک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اور اپنے طلباء کو ڈھالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ان کے ہاں مجددانہ اوصاف ہیں اور سوچ ہیں اور تقلید سے اٹھ کے، تو میں اس چیز کو بھی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور تیسری بات جس کا آپ نے ذکر کیا JTR کا بھی، یہ بھی اس چیز کا ایک ثبوت ہے. آج اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہی میڈیا آپ کے پیغام کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے اس وقت دنیا میں، تو جامعۃ الرشید نے اس میں بھی پہل کی اور اپنی بات کو پہنچانے یا اپنے اس کے لیے یہ جو جدید ترین وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے ابلاغ کا، تو اس میں بھی پہل کی. اور آج اپنا جو ہے JTR کی صورت میں ایک چینل وہ چلا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی میری دعا ہے کہ یہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہو. تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں بالخصوص، ویسے تو میں ہر دینی کاوش کی، جتنا میں خود گناہگار ہوں تو اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو اگر کوئی دوسرے کو اللہ نے توفیق دی ہے دین کو سمجھنے کی اور اس کے ابلاغ کی، تو وہ ہم اس کو معزز اور مکرم جانتے ہیں. لیکن جامعۃ الرشید نے اپنے اندر جو یہ 2-3 ایک ایسی اضافی صفات وہ پیدا کی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں زیادہ قابل احترام قرار پاتا ہے. اور یہ بھی ایک ان کی میں جو خوبی سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ کہ تنقید کو بھی انہوں نے ویلکم کیا ہے اور تنقید کو ویلکم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہبی طبقات میں آج کل ہم نے یہ ایک روش دیکھی ہے کہ اپنے سے اختلاف کرنے والے کو وہ بس واجب القتل اور مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. تو اختلاف برداشت بھی کر رہے ہیں اور اختلاف کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ کرے ہم کہ یہ جو پازیٹیو صفات ہے اس کو مزید جلا ملے آئندہ. بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت باتیں کی. محمدی صاحب.